اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ آج جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام کے سلسلے سے مجھے ایک حدیث ملی، اور جیسا کہ ابھی چند مہینوں بعد رمضان بھی شروع ہیں، تو اس مناسبت سے اس حدیث کو سمجھنا اور انشاءاللہ اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو یاد رکھنا اور عمل میں لانا ایک بہت ہی فائدہ مند عمل رہے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے جانتے ہیں جناب فاطمہ الزہرا ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ حدیث دائم الاسلام کتاب کے والیوم 1 سے لی گئی ہے۔ فاطمہ الزہرا علیہ السلام: ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یسن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ، یعنی آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں What is the fasting person doing with his fast if he is not guarding his tongue, his hearing, his sight and his limbs؟ اس کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو روزہ رکھے ہوئے ہے، اگر اس نے اپنی زبان، اپنے کان، اپنی نظر اور اپنے ہاتھ پیر کو حفاظت میں نہ لیا، یعنی ایسا کوئی عمل انجام نہ دیا کہ جو ان تمام اعضاء و جوارح کو کنٹرول کرے اور اللہ کی معصیت سے انہیں محفوظ کرے، اگر ایسا نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ یعنی آپ نے فرمایا کہ اگر ہم حالت صوم میں، روزے کی حالت میں اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ پیر، اپنے کانوں کی حفاظت نہ کریں گناہ سے، معصیت خدا سے، تو پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور یعنی اس سے ایک اشارہ یہ بہت ہی واضح ہے کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو صرف نہ کھانا اور نہ پینا ہی روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ تو پورے اعضاء و جوارح کو اللہ کی معصیت سے محفوظ رکھنے کا نام ہے، سر تاپا اللہ کی بندگی بجا لانے کا نام ہے، ہر اس عمل سے خود کو روک لینے کا نام ہے جو اللہ کی معصیت میں شمار ہوتا ہے۔ معصیت میں یعنی کہ اللہ کی طرف ہمارے گناہ کو واضح کرتا ہے۔ خدا نخواستہ ہم کوئی ایسا عمل تو نہیں کر رہے روزے کی حالت میں کہ جس سے خدا نے منع کیا ہے۔ اگر منع کرنے کے باوجود ہم نے عمل وہی کیا جو ہم عام زندگی میں کر رہے تھے، 30 روزے بھی رکھ لیے، بھوکے بھی رہ لیے، پیاسے بھی رہ لیے، لیکن شہزادی فرماتی ہیں کیا ہی کیا ہے؟ اگر روزے کی حالت میں ہم نے اپنے اوپر کنٹرول نہیں کیا، اپنی ہوا و ہوس، اپنی جہالت کو دور نہیں کیا، اور اگر اپنے عمل کو مطابقت اسلام میں نہیں لائے تو پھر کیا ہی کیا ہے؟ یعنی روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے لیے اگر ہمارے عمل میں، ہمارے آنکھ ناک، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری سننے کی جو طاقت ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے خدا کی بندگی کے حساب سے استعمال نہیں کیا۔ دراصل خدا ہمیں شکر کرنے کے لیے بار بار دعوت کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ شکر کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس کا ہم اچھا استعمال کریں۔ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کے علاوہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا شکر بہترین تب ہوگا جب ہم ان کو اللہ کی بندگی میں استعمال کریں گے۔ ہم اپنی زبان کا بہترین اللہ کے نزدیک شکریہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے گناہ نہ کریں، اپنی آنکھوں سے گناہ کو نہ ہوتے ہوئے دیکھیں، اپنے ہاتھ پاؤں سے گناہ انجام نہ دیں، کانوں سے برائی، بدی، غیبت نہ سنیں، گانے نہ سنیں، لہو و لعب نہ کریں، اور یعنی پورے اعضاء و جوارح کے ساتھ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم بھوکے بھی رہیں گے، اللہ نے حکم دیا ہے نا کہ رمضان میں اس وقت سے اس وقت تک پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، تو جب ہم ان دو چیزوں کی پرہیز کرتے ہوئے تمام اعضاء و جوارح کو گناہ سے اپنے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے دور رکھیں گے، تب اصل معنوں میں ہمارا روزہ روزہ کہلائے گا، ہمارا صوم صوم کہلائے گا۔ اور اس سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ ابھی انشاءاللہ جو وقت ہے رمضان کے مہینے کے آنے میں، اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ صرف قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا
اس کی تفسیر سننا بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ عمل میں نہ لائیں۔ یہی اصلاً خدا کا شکر ہے، اور ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اہل بیت محمد کے صدقے میں کہ وہ ہمیں اس لائق بنائے کہ رمضان کے تمام روزے اور بھی جو ہم عبادتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی زندگی میں، یہاں تک کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں، ان تمام عبادتوں میں ہماری خلوص ہو، قربتاً اللہ کی نیت ہو، اور ویسے کوالٹی عبادت کرنے کی ہم کوشش کریں جیسے اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس یوں ہی کرنا ہے کیونکہ کہا گیا ہے، اس طرح نہیں، بلکہ اتنی خضوع خشوع سے ہم اپنی عبادتیں انجام دیں کہ جیسے ہم اللہ کے حضور میں وہ عمل کر رہے ہیں، ہر وقت اس کو حاضر و ناظر جانے، ہر وقت اس کو دیکھتا اور سنتا، اور ہمارے عمل پر شاہد مانے کہ وہ بھی ہمارے عمل کی گواہی دے رہا ہے۔ اتنا اچھا اور کوالٹی عمل ہم کر سکیں انشاءاللہ۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، جب ہماری شہزادی ہمیں حکم دے رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جانتی ہیں کہ ان کے ماننے والے ایسے ہی عمل کرتے آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ صرف زبان سے پہ کھانا نہ کھانا اور پانی نہ پینا اور قرآن کھول کے پڑھ لینا اسی کو عبادت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے پورے وجود کو ایک عبد کے وجود میں تبدیل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور ظہور امام زمانہ کی دعا کے ساتھ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔